پی ٹی آئی کا کہنا لاہور میں جلسہ، اسٹیج تیار، کرسیاں لگ گئیں، کارکنوں کی آمد جاری، لاہور میں داخلے کا کوئی راستہ بند نہیں۔ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کارکنوں کے قافلے لاہور کے لیے رواں دواں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیف سٹی کے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام راستے کھلے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی قیادت میں پی ٹی آئی کا قافلہ رواد سے لاہور کی طرف گامزن۔ جلسہ گاہ اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، رنگ روڈ پر قیدیوں کی گاڑیاں بھی پہنچا دی گئیں۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے پی ٹی آئی کو 3 سے 6 بجے تک جلسے کی مشروط اجازت دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو 8 ستمبر کو اسلام آباد میں کی گئی تقریر پر معافی مانگنا ہوگی۔ ریاست یا اداروں کے خلاف نعرے اور بیان بازی نہیں ہوگی۔ کسی اشتہاری یا مجرم کو آڈیو یا ویڈیو پیغام نشر نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا قافلہ بغیر کسی رکاوٹ کے سوابی سے اسلام آباد میں داخل، لاہور کی طرف رواں دواں۔ مردان، سوابی، مالاکنڈ اور ہزارہ کے قافلے وزیر اعلیٰ سے پہلے روانہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین نے خود بھی قافلوں کا انتظار نہیں کیا، سوابی میں کارکنان سے خطاب بھی نہیں کیا۔ گنڈاپور کا 6 بجے تک لاہور پہنچنے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے انتظامیہ کو جلسے میں غیر ضروری گفتگو نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اپنا پیغام پارلیمانی انداز میں شائستگی سے ورکرز تک پہنچانے اور خیبر پختونخوا سے ورکرز ساتھ نہ لانے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے بعد درخواست ضمانت بھی خارج۔ پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت مل گئی۔ علی امین گنڈاپور کو 5 اکتوبر تک کسی بھی صوبے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریر حکم میں کہا ہے کہ درخواست گزار وفاق اور پنجاب میں مختلف مقامات میں نامزد ہیں۔ گرفتاری سے قبل ہر شہری کو اس کے خلاف مقدمات جاننے کا حق ہے۔ درخواست گزار عوامی نمائندہ ہیں، روپوش نہیں ہو سکتے۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں ریمارکس دیے۔ پچھلی مرتبہ حاضری معافی کی درخواست دی اور 8 تاریخ کو جلسے میں طبیعت ٹھیک تھی، بغیر کسی وجہ کے ہر مرتبہ ریلیف نہیں دے سکتے۔ مزید سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی۔ آڈیو لیک کیس میں علی امین گنڈاپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور۔ پنجاب حکومت کا 9 مئی کے اشتہاری ملزمان کو جلسہ گاہ سے گرفتار کرنے کا اعلان۔ کہا کہ اگر 9 مئی کے اشتہاری ملزمان پی ٹی آئی کے جلسے میں آئے تو سیف سٹی کیمرے اور فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی سے گرفتار کیا جائے گا۔ اشتہاریوں کو دوبارہ فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جلسہ 6 بجے ختم کرنا ہوگا، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ ڈو اور ڈائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈو اور ڈائی کرنے سے پہلے بانی پی ٹی آئی اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان کو یہاں بلائیں۔ اپنے بچے ملک سے باہر ہیں اور دوسروں کے بچوں کو ڈائی کرانا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے معافی مانگنے کے سوال پر عظمہ بخاری نے کہا کہ پہلے جلسہ ہونے دیں پھر دیکھیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی خیبر پختونخوا کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پختونخوا اسمبلی میں فوج کے خلاف زہر اگلا گیا اور قرارداد منظور کی گئی، مگر امن و امان پر اجلاس نہیں بلایا گیا۔ گنڈاپور لاہور جلسے میں جا رہے ہیں، مگر انہیں شہد اور اسلحے کے کیس میں عدالت نے بلا رکھا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ ان سے ریس لگانا چاہتے ہیں تو وہ تیار ہیں، مگر ناچنے والے گھوڑے دوڑتے نہیں ہیں۔ گورنر ہاؤس کے چڑیا گھر میں 2 پنجرے خالی ہیں، وہاں ٹکٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی جلسہ گاہ کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ویلکم ٹو لاہور۔ پی ٹی آئی کے جلسے کا مقررہ وقت قریب آ گیا، لیکن 3 درجن کرسیاں بھی نہیں بھر سکے۔ اصل تصاویر ہم جاری کر رہے ہیں۔ انقلاب اور مقبولیت کا عبرتناک نظارہ ہے۔ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے حامی جعلی اور پرانی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میرپور خاص کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد چودھری، ایس ایچ او سندھڑی نیاز کھوسو اور 7 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ معطل اہلکاروں میں سی آئی اے کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں۔ ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد چودھری کو سی پی او رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں پولیس افسران پر الزامات کی فہرست بعد میں جاری کی جائے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے خلاف کارروائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط بھیج دیا ہے۔ حکومت سندھ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ میرپور خاص میں توہین مذہب کے الزام میں گرفتار ڈاکٹر کی پولیس مقابلے میں ہلاکت اور اس کے بعد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے سندھ حکومت نے اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بنائی۔ ایف بی آر کا ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے 30 ستمبر تک کا وقت دیا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا چینی وزیر برائے سیاسی امور سے ملاقات میں انسداد دہشت گردی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ گلگت بلتستان کے پولیس افسران کی سنکیونگ پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ کروانے اور پاکستانی وفد سنکیونگ بھیجنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سنکیونگ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں کہ منشیات، اسلحہ اور دیگر ساز و سامان کی اسمگلنگ کا سدباب کیا جائے۔ چینی وزیر نے دہشت گردی کو دونوں ممالک کا مشترکہ مسئلہ قرار دیا۔
کہا کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کے ضمن میں سنکیونگ کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف براستہ لندن امریکہ کے لیے روانہ۔ وزیر اعظم 2 روز لندن میں قیام کریں گے اور 23 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان میں مزید 3 بچے پولیو وائرس سے متاثر۔ ملک میں رواں برس پولیو کیسز کی تعداد 21 ہو گئی۔ پولیو سے متاثرہ بچوں کا تعلق خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ سے ہے۔ کراچی کے ضلع کے ماڑی میں 3.5 سال کا بچہ، کے پی کے ضلع محمد میں 9 مہینے کی بچی اور بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں 15 مہینے کا بچہ پولیو سے متاثر۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کا آلودگی پھیلانے والے بھٹوں کے خلاف آپریشن تیز۔ مئی سے اگست تک 231 بھٹے گرا دیے۔ پاک پتن، بہاولپور، حافظ آباد، شیخوپورہ سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں کارروائی کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، ماحول دشمن بھٹوں اور زہریلے دھوئیں کی وجہ سے بننے والے تمام ذرائع کا سدباب اولین ترجیح ہے۔ اسموگ کو ختم کرنے کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ حیدرآباد سے وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق مشیر سردار اسماعیل ڈاہری ساتھی سمیت گرفتار۔ 5 کلو چرس، کلاشنکوف اور نقد رقم برآمد۔ پولیس کے مطابق اسماعیل ڈاہری منشیات کے عادی ہیں۔ ملزم نے دوران تفتیش تسلیم کیا ہے کہ وہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں۔ افغان شہریوں کا جعلی میڈیکل ویزوں پر پاکستان سے دیگر ممالک جانے کا انکشاف۔ امیگریشن ذرائع کا کہنا ہے میڈیکل ویزے پر آئے 9 افغان شہری کراچی سے جاپان اور امریکہ جاتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ متعدد افغان شہری پاکستان سے امریکہ اور دیگر ممالک کا سفر کر چکے ہیں۔ 3 روز کے دوران 9 افغان شہریوں کو کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے جیل منتقل کر دیا گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو سالگرہ مبارک۔ 36 سال کے ہو گئے۔ بہنوں بختاور بھٹو اور آصفہ بھٹو سمیت جیالوں کی مبارکباد۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں بلاول بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، آتش بازی بھی کی گئی۔ کراچی میں بلاول کی سالگرہ کی تقریب میں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی شرکت۔ خیرپور میں بلاول بھٹو کی 36ویں سالگرہ پر جلسے کا انعقاد۔ ایران میں بھی قومی ترانے کی توہین پر افغان سفارت خانے کے قائم مقام سربراہ کی طلبی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا سخت احتجاج، کہا کہ افغان مندوب کا رویہ سفارتی رواج کے خلاف تھا۔ ممالک کے قومی ترانے کا احترام کرنا بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ رویہ ہے۔ واقعے پر افغان مندوب نے معافی مانگی، لیکن کہا کہ وہ موسیقی پر پابندی کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے۔ اس سے قبل خیبر پختونخوا میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران بھی افغان سفارتکار قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ سری لنکا میں 2022 کے بدترین معاشی بحران کے بعد پہلے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ۔ 38 امیدوار میدان میں۔ صدر وکرما سنگھے، اپوزیشن رہنما پریم داسا اور بائیں بازو کے رہنما انورا کمارا داسانائکے کے درمیان سخت مقابلہ متوقع۔ نتائج کا اعلان کل کیا جائے گا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ 9ویں میچ میں سائم ایوب کی پینتھرز کی محمد حارث کی سٹیلینز کے خلاف بیٹنگ جاری۔ پینتھرز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ فیصل آباد میں جاری چیمپئنز ون ڈے کپ کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ آئی سی سی کی انسپیکشن ٹیم کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر اظہار اطمینان۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی اور ایل سی سی اے گراؤنڈ کی پریکٹس سہولیات کا بھی جائزہ۔ آئی سی سی انسپیکشن ٹیم کراچی اور راولپنڈی کے بعد لاہور پہنچی ہے۔ زم ایفرو T10 لیگ میں آج شرجیل خان کی ڈربن ڈالفنز اور جوبرگ بنگلہ ٹائیگرز پہلے میچ میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے مد مقابل ہوں گی۔ ایونٹ میں مزید 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ عالمی شہرت یافتہ قوال مقبول احمد صابری کی مقبولیت آج بھی برقرار۔ ان کو مداحوں سے بشر 13 برس بیت گئے۔ ورسٹائل اداکارہ بشرا انصاری اب تک کتنے اور کون سے کردار نبھا چکی ہیں؟ سٹینڈ اپ کامیڈی کا خیال کیسے آیا؟ اور اداکاری زیادہ پسند ہے یا گلوکاری؟ میزبان تابش ہاشمی کے دلچسپ سوالات، بشرا انصاری کے بے ساختہ جوابات۔ ملیے ورسٹائل اداکارہ سے پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔ اور سروں کی ملکہ نور جہان کی آواز کی تازگی آج بھی برقرار۔ چاہنے والے ان کی سالگرہ نہیں بھولے۔